آج وہ دور آ گیا ہے کہ نیکی کرنا بڑا کٹھن ہو گیا ہے، نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ گناہوں پہ لوگ فخر کرتے ہیں، گناہوں پہ اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہوں سے معافی مانگو، اللہ کے ہاں یہ معافی مانگنا بڑا اچھا کام ہے، بڑا پسند ہے، اللہ توبہ سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ یہ جان لو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، آخرت کا عذاب کسی کے برداشت میں نہیں ہے۔ دنیا کی سختیاں تکالیف ختم ہونے والی ہیں، آخرت کا عذاب وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس سے گناہ ہو گیا، گناہ بھی بڑا گناہ، زنا ہو گیا، شادی شدہ ہونے کے باوجود نفس نے اس کو زنا پہ آمادہ کر لیا، گناہ تو ہو گیا۔ لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے گناہوں کو معافی مانگتے ہیں۔ تو اس عورت سے گناہ تو ہو گیا، فوراً یاد آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، دنیا میں گناہ جو ہے کر تو بیٹھی ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں اللہ کتنی دردناک سزا دے گی۔ وہ اس گناہ کی وجہ سے اس عورت کی نیندیں اڑ گئی، دل کا چین سکون ختم ہو گیا۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش ہوئی اور حاضر ہو کے عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گئی ہے اور گناہ ہو گیا ہے، اور گناہ سے وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جب سے گناہ ہو گیا ہے نفس پہ ایک بوجھ سا پڑا ہوا ہے، دل بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہے، دل میں اضطراب ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھ پہ اللہ کا قانون نافذ کر کے مجھے اس گناہ سے نجات دلوا دیجئے۔ تو جب اس عورت نے اقرار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے آئی، پھر آ کر اقرار کیا، پھر حضور نے منہ پھیر لیا، وہ پھر تیسری جانب سے آئی، حضور کے سامنے اقرار کیا، اللہ کے رسول نے پھر منہ موڑ لیا، پھر چوتھی طرف سے آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اقرار کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے کر مجھے اس گناہ سے نجات دلا دیجئے۔ چوتھی دفعہ جب اقرار کیا، کیونکہ زنا کے لئے اصول یہ ہے یا 4 شاہد ہوں 4 اقرار ہوں۔ پھر حضور جب 4 اقرار کر لیے جو قائم مقام 4 شہادتوں کے ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب جاؤ، کیوں کہ گناہ تو نے کیا ہے، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ابھی یہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی جاؤ، پھر آنا، پھر دیکھیں گے۔ پھر وہ عورت لوٹ جاتی ہے، پھر کچھ عرصہ بیت جاتا ہے، وضع حمل ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ کے رسول کی دربار میں پھر حاضر ہوتی ہے۔ یہ تھا گناہوں کے اندر ان کے توبہ کا اتنا پختگی تھی کہ کچھ عرصہ بیت گیا، بچہ پیدا ہوا، پھر بھی حضور کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا، اب بچہ چھوٹا ہے، اس کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، اس کو جا کے 2 سال دودھ پلاؤ، 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر آنا۔ وہ عورت جاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، جو دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے، 2 سال کے بعد پھر آتی ہے، عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول، اب تو وہ 2 سال بھی بیت چکے ہیں، اب دیکھو میرا یہ بچہ، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا موجود ہے، اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کے رسول، اب تو مجھے قانون کے مطابق سزا دے کر مجھے پاک فرما دیجئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم فرماتے ہیں،
جاؤ جا کر اس کو رجم کر دو۔ صحابہ کرام اس عورت کو سنگسار کرتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول نے رجم کی جو سزا ہے، وہ زنا کی جو سزا ہے، اللہ کے رسول نے رجم مقرر کی۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ان کو سنگسار کرنا ہے۔ پھر عورت کو سنگسار کیا گیا، وہ عورت فوت ہو گئی۔ بعد میں کسی صحابی نے اس عورت کے بارے میں کچھ نازیبا نامناسب الفاظ کہہ دیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ کیوں کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کو اس کی توبہ بڑی اچھی لگی ہے۔ اگر اس کی توبہ پورے شہر والوں کے درمیان بانٹ دی جائے، تقسیم کر دی جائے، تو سارے شہر وال کے گناہ گار بخش دیے جائیں۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ کیوں؟ ذرا دیکھیں، آپ اس عورت کی توبہ کو دیکھیں اور اس پہ کہ گناہ پر جو اس کی ندامت تھی اس کو دیکھیں کہ گناہ ہو گیا، فوراً حضور کے دربار میں حاضر ہوئی، حضور نے لوٹا دیا، پھر 8-9 ماہ کے بعد پھر آتی ہے، پھر حضور نے واپس کر دیا، وہ 2 سال کے بعد پھر بھی آتی ہے، نہ آتی کون اس کو کہتا، کوئی کہنے والا نہ تھا۔ تو دیکھیں اس عورت کی یہ توبہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہوئی۔ تبھی تو اللہ نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو گناہ کرتے ہیں، کوئی فعل کرتے ہیں، اس پہ ہمیشگی اور اصرار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اللہ سے گناہوں کو معاف کروا لو۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے حضور میں آ جاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ وآخر دعوانا